ابھی آپ نے دیکھا کہ ترکی اور شام کا ایک مسئلہ ہے اور ترکی کی طرف سے ابھی اپنی بقا اور سلامتی کے لیے چھوٹی سی کارروائی ہوئی تو فوری طور پر سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کر لیا گیا۔ ہم نے یہ دنیا میں دیکھا ہے کہ ایسا معاملہ کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہو، مسلمانوں کے کسی ملک کو تقسیم کرنا ہو، یا اقوام متحدہ اور یہ پوری عالمی برادری، نام نہاد عالمی برادری اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسٹرن تیمور کو چند مہینوں میں الگ کر دیتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ جنوبی سوڈان کو علیحدہ ملک بنا دیتی ہے، لیکن یہی اقوام متحدہ ہے کہ 72 سال سے اس کی قراردادیں موجود ہیں اور قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے بھارت نے جس ظلم و ستم کا نشانہ کشمیری مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے اور ان قراردادوں کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ قرارداد صرف کوئی نہیں ہے کہ جس میں کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد بھی بے شمار مواقع پر گفتگو ہوئی ہے اور قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہے کہ کشمیر کی حیثیت ایک ایسی ٹیریٹری کی حیثیت ہے کہ جس میں بھارت نے ایگریشن کی ہوئی ہے، ناجائز طریقے سے اپنی فوج کو رکھا ہوا ہے اور کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو حق خودارادیت ملنا چاہیے۔ لیکن ان قراردادوں کے الرغم ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پوری دنیا کی جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ بھارت کی پشت کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ 5 اگست کو جو ایک ناپاک قدم بھارت اور اس کے وزیر اعظم مودی نے اٹھایا اور اپنی پارلیمنٹ سے آرٹیکل 370 اور 35A اس کے حوالے سے قرارداد پاس کر کے ایک طرح سے کشمیر پر اپنا قبضہ پوری دنیا کے سامنے مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی کہ کشمیر کی علیحدہ سے کوئی شناخت نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کا حصہ ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ایک اقدام ہے، اس کو فوری طور پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اس پر ایکشن لیتے اور کارروائی کرتے اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کا جو علیحدہ تشخص ہے وہ نمایاں ہو جاتا۔ لیکن اقوام متحدہ تو کیا، یہ ساری نام نہاد عالمی برادری بھی، اور اس سے بڑھ کر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہمارے سر بھی شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلامی برادری بھی، جس کے جو حکمران ہیں، جو امت کے سروں کے اوپر مسلط ہیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے بلکہ عملاً انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور کرفیو میں کشمیری موجود ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، پیلٹ گنوں سے ان پر چھرے پھینک کر نابینا کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان حکمران، وہ جبر کے حکمران، وہ بزور طاقت امت کے اوپر مسلط حکمران مودی کو اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اب مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ان کی اس وقت کوئی ایسی نمائندگی دنیا کے اندر حکمرانوں کی صورت میں موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کبھی طیب اردگان کوئی بات کہہ دے، سوائے اس کے کہ کبھی ملیشیا اور انڈونیشیا سے کوئی آواز اٹھ جائے یا اونی پونی آواز کبھی ایران کی طرف سے آ جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدمہ کوئی مسلم حکمران نہیں لڑ رہا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ اور دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ میں ایک مرتبہ پھر یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک عالمی اسلامی نظام اور اس کی ایک ریاست کی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اپنی اپنی آبادیوں میں اپنے اپنے حالات کے مطابق اسلام کے انقلاب کو برپا کرنا ہوگا۔ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، کوئی معیشت کی بات کرتا ہے، کوئی لوگوں کی فلاح کی بات کرتا ہے، کرپشن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں،
لیکن بحیثیت مجموعی پورا نظام ایک کرپٹ نظام بنا ہوا ہے، ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہو رہی ہے، جس میں سود کی معیشت مسلط ہوئی ہے۔ سود کی معیشت مسلط ہو اور اگر ہمارا افراط زر ختم بھی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت تو موجود رہے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف افراط زر کم ہو جائے، ہمارا مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نظام، اس کی مرضی کی معیشت قائم ہونی چاہیے، سود کو باطل ہونا چاہیے، حرام قرار دے کر ہماری معیشت سے اس کو نکلنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام عدل ہے اور انصاف کا قانون ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایسی سیکولر فلاحی ریاست کی بات نہیں کرتے جس کی بات مغرب کرتا ہے، ہم اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اس لیے جب تک ہمارے معاشروں میں یہ نوجوان اسلام کے انقلاب اور اسلام کے نظام اور اسلام کے معاشرے اور اسلام کے خاندان اور پوری کی پوری تہذیب اور اس کو پروان چڑھانے کی جد و جہد نہیں کریں گے، اور ان سارے لوگوں سے جو مغرب کے اعلی کار کے طور پر ہمارے معاشروں میں اور ہماری حکومتوں پہ براجمان ہیں، ان کے ہاتھوں سے اقتدار نہیں چھینیں گے، ہماری قسمت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کشمیر کا مقدمہ بھی ہم ہی کو لڑنا ہوگا، فلسطین کا مقدمہ بھی ہم ہی کو لڑنا ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کے حوالے سے اچھی تقریریں بھی کی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں، کچھ جا کر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کیس کو پیش بھی کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کیا ہے کہ 16 ممبر چاہیے تھے، 16 ممالک چاہیے تھے کہ جس کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کا جو نیٹ ورک موجود ہے اور ادارہ موجود ہے، اس میں کشمیریوں کا مقدمہ پیش کرنا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وزیر خارجہ، یہ پوری وزارت خارجہ، اور جب ہم وزارت خارجہ کی بات کرتے ہیں، جب ہمارے حکمران اور ہمارے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، تو پھر یہ سوال وزارت خارجہ سے نہیں جنرل باجوہ سے بھی کرتے ہیں کہ پھر 16 ممالک آپ پورے کیوں نہیں کر سکے تھے؟ آپ تو ہمارے سابق چیف تو ایک ایسے اتحاد کے چیف ہیں جس میں اس سے زیادہ ممالک موجود ہیں، پھر ہمیں جو ہے اتنی نمائندگی کشمیر کے حوالے سے کیوں نہیں مل سکی؟ یہ ایسا سوال ہے جو ریاست پاکستان کے ذمہ ہے، حکومت پاکستان کے ذمہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ذمہ ہے، وزیر خارجہ پاکستان کے ذمہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، تقصیر کا ایک رخ نہیں، تصویر کے پیچھے جائیں اور پیش منظر اور پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکمران لپ سروس سے آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان پر ایک زبردست قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم گلی محلوں میں نہیں نکلیں گے، جب ہمارے تعلیمی اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے مارچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سڑکوں پر احتجاج ہوگا، اور یہ ناٹک بازیاں نہیں ہوں گی کہ ٹی وی پر اب ایک کلچر چل پڑا ہے، ایک مارچ ہو رہا ہے، اس کے حق میں بیان ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بیان ہو رہے ہیں، ٹاک شوز منعقد ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ اس وقت ہماری زندگی موت کا مسئلہ، ہمارے ایمان کا مسئلہ کشمیر ہے، اور کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور اس کے اوپر مودی کا پیر پڑا ہوا ہے۔ اور اس وقت ٹی وی ٹاک شوز میں کیا ہو رہا ہے کہ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا۔ 15 دن سے پورا میڈیا کشمیر سے ایک طرف ہو کر ہماری ایسی لوکل پولیٹکس جو مجھے نورا کشتی لگتی ہے، اس نورا کشتی کے اوپر موجود ہے، اور اس سے وہ ساری قوتیں جن پر اس وقت وہ دباؤ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں، نان ایشو میں پوری قوم کو الجھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم چاہے مسٹر ہوں یا مولانا ہوں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک ہی ایشو ہے، اور وہ کشمیر ہے۔ حکومت کے خلاف بھی اگر بات کرنی ہے تو ایک ہی موضوع ہے، کشمیر ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان پورے قوس کو ہوگا،
مسلمانوں کو، کشمیر کے بھائی بہنوں کو ہوگا اور پاکستان کو ہوگا۔ اس لیے اپنے فوکس کو کشمیر پہ رکھنا چاہیے اور ایسی کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں حکمران اس ایجنڈے کو ایک طرف کریں اور پھر معاشرے میں یہ سوال پیدا ہو، یہ ساری ایکٹیویٹی کیا کشمیر کے مسئلے کو پیچھے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ اس لیے ہم سب کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں اور ہم تو پوچھتے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ کہا کرتے تھے ہم 1000 سال تک کشمیر کے لیے لڑیں گے، ہم 1000 سال تک بھارت سے جنگ کریں گے، وہ کہاں ہے؟ ان کی آواز کشمیر کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ وہ پیپلز پارٹی کشمیر پہ دھرنے کیوں نہیں رہتی؟ کیوں احتجاج نہیں کرتی؟ وہ نون لیگ کہاں ہے؟ وہ جو پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ سارے مسئلے ان کے اس وقت کرپشن کے مقدمات ہیں، کشمیر کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ وہ تحریک انصاف عملاً کیا کر رہی ہے؟ سوائے تقریروں کے عملاً آپ سفارتی محاذ پر کیا کر رہے ہیں؟ سیاسی محاذ پر کیا کر رہے ہیں؟ تحریر اور تقریر میں کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں لوبنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نتیجہ صفر نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم تو مولانا کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے اگر ماضی میں کچھ سوالات کشمیر کمیٹی کے حوالے سے موجود ہیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی ساری ایکٹیویٹی کو کشمیر کے حوالے سے کیجئے، تاکہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہند کا معاملہ ہے، کوئی تاریخ کا مسئلہ ہے، کشمیر پہ کوئی علماء کی کمزور آواز ہے، تو یہ کمزور آواز اب طاقتور آواز میں تبدیل ہو جائے۔ ہم محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب کو یہاں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور جس طرح اس وقت جماعت اسلامی پورے ملک میں ایک بڑی جدوجہد کر رہی ہے اور پورے ملک میں جس طرح کشمیر کے مسلمانوں کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کر اس مسئلے کے اوپر امیر جماعت سراج الحق صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کر رہے ہیں، ان کی اس پوری جدوجہد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے طالب علموں اور قوم کی امیدوں، محترم ناظم اعلیٰ اور محترم امیر جماعت اب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنا ہے کہ آپ لوگ ایک بڑی جدوجہد کی تیاری کریں کہ جو کشمیر کی آزادی کی جدوجہد بھی ہے اور پاکستان میں ایک ایسی غیرت مند اور دینی حکومت کہ جو ہاں عدل اور انصاف بھی قائم کرے اور جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہو، اس کی جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک ایسے عالمی نظام کے لیے کوشش کریں گے کہ جو حق اور انصاف پر اور اسلام پر مشتمل ہو، تاکہ انسانیت کو فلاح ملے، اس کو سکون ملے۔ کشمیر کی یہ جدوجہد جو اس وقت وہاں کشمیر کے پہاڑوں میں، وادیوں میں، میدانوں میں جاری ہے، کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیریوں نے فوج کے سامنے کرفیو کو توڑتے ہوئے مساجد کا رخ کیا ہے، اس کے مقابلے میں انہیں گولیاں کھانی پڑی ہیں، پہلے گنوں سے فائرنگ ہوئی ہے، نوجوان زخمی ہوئے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، وہاں جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن کشمیریوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ سید علی گیلانی کی قیادت میں برہان مظفر وانی جیسے جذبات کو ایک بہت بڑی تحریک میں وہ تبدیل کر چکے ہیں، اور ان کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور جذبہ حریت کو بھارت کی 10 لاکھ فوج اور RSS کے غنڈے بھی سرد نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب پاکستان کے حکمرانوں تم یہ کہتے ہو، پاکستان کی افواج تم یہ کہتے ہو کہ کشمیر ہماری شہرت ہے، تو ہماری شہرت پر اگر ناپاک مودی کا قدم ہے تو پھر افواج پاکستان کہاں ہیں؟ پھر وہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر وزیر اعظم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو پھر ہم اقدام کریں گے؟ وہ کشمیری بھی ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر اور بہنوں کے اوپر جب فوج اقدام کر رہی ہے تو پھر افواج پاکستان اپنے اس حصے کو آزادی دلانے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ ریاست اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ اور کب تک ہمیں ifs اور buts میں ڈالا جائے گا؟ کب تک ہمیں معیشت کے چمک دکھائی جائے گی؟ اور کب تک ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے فضول نعرے دکھائے جائیں گے؟
جن کو لگانے کے نتیجے میں نہ معیشت بہتر ہوتی ہے، نہ پاکستان مضبوط ہوتا ہے، نہ غیرت برقرار رہتی ہے، ہر طرف سے بربادی آتی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، آدھا کشمیر بھی جہاد کے ذریعے سے حاصل کیا تھا، پورا کشمیر بھی جہاد کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ ریاست جہاد کا اعلان کرے، پوری قوم اس کی پشت پر انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔